الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم سب کی بنسبت اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اب یہ حدیث کے روح سے آپ نے سن لیا۔ باقی احادیث و سیرت مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ گھر والیوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، حتیٰ کہ آپ اتنا انصاف کرتے تھے ان کے درمیان کہ جب کسی سفر پہ جانا ہو یا کسی غزوہ پہ جانا ہو تو کسی متعین بیوی کو مخصوص کر کے جس کے ساتھ محبت زیادہ ہو۔ اب یہ طبی بات ہے کہ جس بندے کی زیادہ شادیاں ہوں تو کسی ایک یا دو کی طرف میلان لازمی بات ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کا زیادہ ہوگا، لیکن اپنے اختیار سے اس کو انصاف کے دائرے میں رکھنا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ اندازی فرمایا کرتے تھے، جس کا نام نکلتا تھا تیسری مرتبہ اس کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب تشریف لاتے تو سلام میں پہل کرتے، باہر بھی سلام میں پہل کرتے تھے، تو گھر میں سلام میں پہل کرتے تھے۔ پھر اسی طرح گھر والوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ گھر کا کام کاج جتنا بھی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ ہم میں سے کون اس طرح کرتا ہے؟ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تواضع تھی وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا مبارک جو ہے نا وہ خود گانٹھ لیا کرتے تھے، خود سی لیا کرتے تھے۔ ہم میں سے کون اس چیز کو کرتے؟ اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے، اپنے بٹن خود لگا لیا کرتے تھے۔ ہم بیویوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اصرار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ساری کائنات بنی ہے، جن کو اللہ نے عرش معلیٰ پر اپنا دیدار کروایا ہے، اپنی زیارت کروائی ہے، ان کے اندر یہ تواضع ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی معمولی بات پر ہمارے لوگ جو ہے وہ ظلم و زیادتی کرتے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گھر کے جو کام کاج ہیں، مطلب گھر کی جو آگ لگی ہوئی ہے لڑائی جھگڑوں کی، اس کا حل بتا رہا ہوں۔ گھر کے جو کام کاج ہیں، مثلاً بیوی کپڑے دھو رہی ہے، تھوڑا سا کام اس کے ساتھ آپ بھی کر دیں، کپڑے نچوڑنے ہیں یا نکالنے تھوڑا سا کر دیں عقیدت کے طور پر، تھوڑی سی اس کی تعریف کر دیں، کوئی رشتہ دار آئے ان کے سامنے اس کی تعریف کر دیں، جب آپ بازار جائیں تو کوئی درمیانہ سا ہدیہ اس کے لیے لے آئیں، جب دسترخوان پر بیٹھیں کھانا کھائیں تو کچھ لقمے آپ اپنے منہ سے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں ڈال دیں، تو یہ انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ جن لوگوں کا یہ معاملہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، پھر ایک مسئلہ بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد مقدر نہیں کی ہوتی، دونوں کو شادی کے بعد کئی لوگ ہیں ان کو اولاد نہیں ہوتی یا بہت تاخیر سے ہوتی ہے، اس پر بھی وہ آپس میں ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں۔ بھائی علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی نا، یا تو تاخیر کوئی وجہ ہوتی ہے یا کوئی بیماری کوئی وجہ ہے، اس میں ایک دوسرے سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاوند بیوی سے، بیوی خاوند سے ناراض ہو رہی ہے، اس بات معمولی بات، یہ تو اللہ کے کام ہے اولاد دینا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو بہت ساری ازواج میں سے اولاد نہیں ہوئی، آپ کوئی ناراض نہیں ہوئی، بیوی ان کی کوئی ناراض نہیں ہوئی۔ تو اس لیے آپ دونوں جو پیدا ہوگے، یا آپ پیدا ہوگے یا خاوند پیدا ہوگی یا بیوی پیدا ہوگی، تو دنیا میں ان کا ہی آنا مقدر تھا، ان کی نسل کا چلنا مقدر نہیں ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے۔ اب پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپس میں خفا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے
یہ جتنی بھی ہدایات اس ویڈیو میں دی گئی ہے یہ زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، ان کو آگاہ کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس جو ازدواجی زندگی کے اندر جتنی بھی جس طرح کی مشکلات اور تنگیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے۔ ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خاوند کی آمدنی کم ہو تو عورت ناراض ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو عورت کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، عورت کو اس پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ جس عورت نے اپنے خاوند سے بلا وجہ طلاق لے لی تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی۔ یہ عورتیں اس چیز کو سوچ لیں، خاوند چاہے غریب ہے، بے اولاد ہے، جیسا بھی ہے، بہرحال اس کے بہت زیادہ حقوق ہیں، اس کی تابعداری کے اندر، اس کی خدمت کے اندر کسی قسم کی کمی کوتاہی آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ، سب سے پہلے حقوق العباد میں سے، حقوق اللہ میں سے نماز کا حساب ہوگا، حقوق العباد میں سے خاوند بیوی کا حساب یعنی فائل اور یہ جو حساب کتاب ہے یہ کھولا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔